بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں ایک واقعہ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ بادشاہ بنتے ہی بیگم سے کہا، وہ عبد الملک ابن مروان کی بیٹی تھی، وہ بھی بادشاہ رہ چکے تھے، آدھی دنیا زارب حکومت، اور ولید ابن عبد الملک، سلمان ابن عبد الملک، دو خلفاء کی بہن تھی، اور بہت ہیرے جواہرات، سونا چاندی زیور سب بڑی جائیداد اس کے پاس تھی۔ جیسے ہی خلیفہ ہوئے عمر ابن عبدالعزیز، انہوں نے بیوی سے کہا کہ بیگم، یا تو یہ زیورات، سونا چاندی اور یہ مال دولت رہے گا، اور یا تم، اگر تمہیں میرے نکاح میں رہنا ہے تو یہ سارا بیت المال میں جمع کرنا ہوگا، ورنہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم اپنے مال جائیداد کے ساتھ اپنے عشرت کی زندگی گزارو۔ اس نے کہا میں اس سے زیادہ بھی قربان کر دوں گی آپ کے لیے، سارا قربان کر دیا، حالانکہ عورتوں کو زیورات سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن سب دے دیا۔ اور اس کے بعد پھر صورتحال یہ ہوئی کہ یا تو عمر ابن عبدالعزیز اتنا مہنگا کپڑا پہنتے تھے کہ ایک مرتبہ 4000 درہم کا کپڑا پیش کیا گیا، اور ہاتھ لگا کے کہہ رہے ہیں کہ بہت موٹا ہے، بڑا کھردرا ہے، اور نہیں اس سے مہنگا منگایا، بالکل ملائم کپڑا۔ اور اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ 4 درہم کا کپڑا آیا، ہاتھ لگا کے کہنے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کپڑا ہے، بہت عمدہ۔ یعنی پھر یہ خلیفہ ہونے کے بعد صورتحال یہ ہوئی، ایک مرتبہ ان کی بچیاں ان سے بات کر رہی تھیں، منہ پہ ہاتھ رکھ رہی تھیں، پوچھا بیگم سے بلا کر کے، یہ بچیاں منہ پہ ہاتھ کیوں رکھ رہی ہیں، کوئی تکلیف ہے انہیں؟ کہ نہیں تکلیف نہیں، بلکہ آج کچھ تھا نہیں کھانے کے لیے، ان بچیوں نے پیاز سے روٹی کھائی تھی، تو آپ کو تکلیف نہ ہو، اس لیے یہ منہ پہ ہاتھ رکھ رہی تھیں۔ ایک مرتبہ گھر کی دیوار گر گئی، حضرت نے معمار کو بلایا اور مزدور کوئی نہیں رکھا، خود ہی لگ گئے، جبکہ آدھی دنیا زارب حکومت تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز بہت بڑے خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین ہیں، اور ان کی جو بیوی تھیں فاطمہ نام تھا، ان کے بعد ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اب وہ اسے مزدور کو دیکھ رہی، اور تھوڑی دیر بیٹھ کے کہنے لگی کہ اپنے شوہر سے کہنا یہ مزدور بہت بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تجھے بار بار، کہ یہ بہت غلط آدمی ہے، اس کی نگاہ صحیح نہیں ہے اس مزدور کی، تو یہ دیکھتا ہے بار بار، مسکراتا ہے دیکھ کر تجھے۔ تو بیگم نے بتلایا کہ مزدور نہیں ہے، یہ تو امیر المؤمنین میرے شوہر ہیں۔ حیرت میں رہ گئی۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، 12 لڑکے تھے اور 7 لڑکیاں تھیں، کتنے ہو گئے 12 7 19، اور 17 درہم چھوڑے، اس میں سے بھی 6 لگ گئے تجہیز تکفین میں، 11 بچے وہ تقسیم ہوئے اولاد میں۔ تو جب مرض الوفات میں تھے، کسی نے کہا عمر عبدالعزیز آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے، انہوں نے کہا مجھے بٹھا دو، کمزوری تھی، بیٹھ گئے، اور کہا کہ دیکھو میں نے انہیں وہ تربیت دے دی ہے، وہ ادب سکھلا دیا ہے، کہ وہ علم انہیں سکھلا دیا ہے، علم کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا ہے، یا اس ادب اور تربیت اور علم اور نیکی کی زندگی گزاریں گے تو دنیا ان کے قدموں میں آ کر گرے گی، اور اگر یہ صحیح راہ نہیں چلتے تو میں اتنا بڑا بیوقوف نہیں کہ یہ اللے تللے کریں اور میں ان کے لیے دنیا کما کر رکھے جاؤں اور حساب کتاب میں دوں۔ اس لیے یہ کہاوت ہے کہ پوت سپوت تو دھن کیا کرنا، یعنی پوت اگر سپوت ہے اور لائق ہے تو دھن کی کیا ضرورت ہے، وہ تو دھن پیدا کر دے گا، اور پوت کا پوت تو دھن کیا کرنا، اور اگر پوت بدبخت اور بدنصیب ہے پھر دھن کی کیا ضرورت ہے، وہ سارا برباد کر دے گا۔ ہوا یہ عمر ابن عبدالعزیز کا جب انتقال ہو گیا، اور ان کے بعد جو بادشاہ ہوئے ہیں وہ ایک وقت آیا کہ 12 لڑکے ان کے 12 صوبوں کے گورنر تھے، 12 لڑکے،
اور اسی دور میں ولید ابن عبد الملک کے بھی 12 لڑکے تھے، وہ بھی آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت تھی اس کی، اور جب اس کا انتقال ہوا ہے کروڑوں کی اربوں کی جائیداد ان کے بچوں میں تقسیم ہوئی ہے، لیکن انہوں نے بچوں کی دینی تربیت نہیں کی تھی، نہ خود دینی زندگی گزاری تھی، نہ خود اس حال میں تھے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک موقع پر عمر ابن عبدالعزیز کے ایک بیٹے نے 4000 لوگوں کے لیے ان کی پوری پوشاک اور سفر اور جہاد کا پورا انتظام گھوڑے اور سواری کے ساتھ کیا، اور وہیں جب عمر ابن عبدالعزیز کا بیٹا 4000 کے لشکر کے لیے مکمل انتظامات پورا توشہ انہیں دے رہا تھا، اور ولید ابن عبد الملک کا بیٹا بیٹھا ہوا دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگ رہا تھا، یہ بھی دیکھا نہ رہا۔ تو بتایا کہ نیکی جو ہوتی ہے ماں باپ کی وہ اولاد کے کام آتی ہے، نسلوں کے کام آتی ہے، کئی نسلوں تک یہ نیکی چلتی ہے۔ یہاں